اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم سورہ فجر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم اس کا آخری سیکشن پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے سیکشن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا دار لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا اور کہ ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جہنم کے عذاب کی وعید ہے، اور یہ اتنا کڑا عذاب ہے کہ اس جیسا عذاب پہلے کسی کو نہ دیا گیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دی تھی اپنی زندگی، اور ان کا گول، ان کا فوکس، ان کی ترجیح صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا کے اوپر کھڑی زبر اور مد بھی ہے، آپ اس کو لمبا کریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ یا کے اوپر شد ہے تو اس کو سختی سے ادا کریں گے۔ یا ایتھا، یا ایتھا، اس کا مطلب ہوتا ہے اے، یعنی ہم جب اپنے سامنے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہم اس یا کا استعمال کرتے ہوتے ہیں، اور عربی میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، ڈائریکٹ قرآن پڑھنے والے سے، مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں۔ جو دو چشمی ہاں ہے اس کو نون شد کے ساتھ جوائن کر دیں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نون کے اوپر شد تھی، اس کو سختی سے ادا کیا، اور میم پیش منہ کو تو کے ساتھ جوائن کر دیا، تو کو پر پڑھیں گے، اس کے بعد حمزہ کے نیچے زیر ہے اور پھر نون کے اوپر شد ہے، اس کو سختی سے ادا کریں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے نفس مطمئن۔ مطمئن نفس کون سا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس دنیا پہ غور کرتے ہیں۔ اگر ہم گوگل پہ سرچ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو نان مسلم ہیں، امریکہ، یورپ، ایسی کی کنٹریز ہیں، ان میں خودکشیوں کا ریٹ زیادہ ہے بنسبت مسلمانوں کے۔ حالانکہ زیادہ تر مسلمان غربت کی چکی میں بھی پس رہے ہیں اور غلامی کی چکی میں بھی پس رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن کیسے ہیں؟ اور جو نان مسلم ہیں، دیکھنے میں وہ بہت زیادہ دنیا کی ہر عیش و عشرت ان کے پاس ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہیں اور خودکشی کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مسلمان چاہے امیر ہو یا غریب، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اس کو جو ملا ہے وہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے، اور اگر کسی چیز کی کمی ہے تو بھی اس پر وہ شکر گزار ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہی ہوگی، تو اس وجہ سے وہ مطمئن رہتا ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ مسلمان اگر اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کے راستے میں کانٹے پھیل جاتے ہیں، دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، وہ ان کو تنگ ہی کرتے ہیں کہ یہ کیا صدقے کرنا شروع ہو گئے ہو، جائیداد بنا لو، اس طرح سے کوئی پیسے دیتا ہے کھلے ہاتھ سے؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں۔ ہاں بڑی مولوی بن گئی ہو، مجھے پتہ ہے، یہ وہ والی چیزیں ہیں جو اگر ہم کسی سے ہلکی سی بھی اسلام کی بات کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سب سے بڑا تحفہ دے رہے ہیں اطمینان کا، اور یہ اطمینان مسلمانوں کو دلی طور پر تو اس دنیا میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم نے ایک نماز پڑھی، اس کے بعد ہم سو گئے تو ہمیں جلدی جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تب ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ اگلی نماز نہ چھوٹ جائے یا لیٹ نہ ہو جائے، قضا نہ ہو جائے، تو یعنی ہم مطمئن اس دنیا میں فزیکلی نہیں ہوتے، اگر دلی اطمینان ہے بھی تو جسمانی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں دلی اطمینان دیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہوں گے، اور آخرت میں انہیں ہر قسم کا اطمینان مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، آگے کیا کہتے ہیں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، راضیہ، اس طرح کہ تو خوش ہے اپنے انجام نیک سے، مرضیہ، اور سب سے بڑا گفٹ کیا ہے اللہ کا؟ کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ نے تجھے پسند کر لیا۔ اس کی تجوید تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم مطمئنہ پر اخوا کریں گے تو اس اگلی آیت کو پڑھیں گے ارجعی، لیکن اگر ہم اخوا نہیں کرنا چاہتے تو ہم پڑھیں گے مطمئنۃ رجعی،
را کو پر پڑھیں گے اور اخفا نہ کرنے کی صورت میں حمزہ کے نیچے زیر ہوگی. ارجعی، عین کے نیچے زیر ہے اور آگے یا کے اوپر مد بھی ہے، یہاں پہ لین ہوگی، تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. ارجعی ایلا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی لمبا پڑھیں گے لیکن حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی ادا کر دیں گے. ارجعی ایلا ربکی، کاف کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا ہرگز نہیں کریں گے اور با کے نیچے شد ہے، اس کو سختی سے ادا کریں گے. را کو پر اور موٹا پڑھیں گے. ربکی غادیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ، تا دو زبر تن کو میم کے ساتھ جوائن کریں گے اور میم کے اوپر شد ہے. راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. کتنے بڑے تحفے مل رہے ہیں اس دنیا میں. تھوڑی سی بس کوشش کرنی ہے اپنی نیت کے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، قرآن پاک کو فالو کرنا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی ملے گی اور اطمینان بھی ملے گا. کتنے بڑے تحفے ہیں. فادخلی فی عبادی، فادخلی، فا کو دال کے ساتھ جوائن کریں گے اور دال کے اوپر کلکلا ہوگا. فادخلی، لام زیر یا لی میں لین ہوگا، تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے. فادخلی فی عبادی، عبادی، عین کو حلق سے ادا کریں گے، واضح کریں گے، با کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے اور دا زیر یا دی کے ساتھ لین ہوگا. عبادی فادخلی فی عبادی. اللہ تعالیٰ نے مطمئن نفس کو پہلا تحفہ دیا کہ وہ خود اطمینان میں رہا. دوسرا تحفہ سب سے بڑا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. اور اب تیسرا تحفہ کہ اسے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے نیک بندوں میں شامل کر دیا، یعنی اس کی صحبت بھی اولیاء، شہداء، انبیاء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو گئی. فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں. وادخلی جنتی، وادخلی، دال کے اوپر کلکلا ہوگا یعنی آواز کو لٹائیں گے اور لام زیر یا لی میں لین ہوگا. وادخلی، وادخلی جنتی، نون کے اوپر شد ہے، اس کو سختی سے ادا کریں گے اور تا زیر یا تی میں لین ہوگا. جنتی، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. جنتی، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں میری جنت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت میں. امیجن کریں وہ کتنی خوبصورت، کتنی پیاری ہوگی. یہ نہیں کہا کہ تمہارا تحفہ ہے تم اپنی جنت میں چلے جاؤ، نہیں، اللہ کی جنت میں. اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے بڑے تحفے بتائے کہ وہ اپنی کوششوں سے مطمئن ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے نیک صحبت اپنے غلاموں میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا تحفہ کہ اسے کہہ دیا کہ میری جنت میں چلا جا. لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. اگر ان 4 آیات کو ہم سورہ فجر جہاں سے شروع ہوئی تھی اس کے ساتھ ملائیں تو سورہ فجر سٹارٹ ہوئی تھی 4 قسموں کے ساتھ. والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر کا ٹائم ہم سب جانتے ہیں، اس وقت صرف مومن ہی اٹھا ہوا ہوتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے. ولیال عشر، یہ جو 10 راتوں کا ذکر ہوا ہے، چاہے یہ ذوالحج کی ہیں، چاہے یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، ان کا بھی بھرپور فائدہ مومن اٹھاتے ہیں. والشفع والوتر، اگر یہاں پر طاق اور جفت سے مراد ہمارے وتر اور مغرب کی نمازیں اور عام سنت اور فرض ہیں تو اس کا فائدہ بھی مومن ہی اٹھاتے ہیں. واللیل اذا یسر، اور جب رات رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو تہجد بھی اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں. ان قسموں کو، ان 4 قسموں کو نیک لوگ پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی نیک لوگوں کے لیے اپنی رضا، اطمینان، نیک لوگوں کی صحبت اور جنت کے تحفے کا ذکر کر دیا ہے. اور یہ جو کہا گیا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یہ بات اس مومن سے موت کے وقت بھی کہی جائے گی اور قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا اس وقت بھی کہی جائے گی،
اور تیسری دفعہ جب اللہ کی عدالت میں پیشی کا موقع آئے گا اس وقت بھی کہی جائے گی۔ ہر مرحلے پر اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل سے، ہم اس قابل نہیں ہیں، صرف اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم وہ سب کام کریں کہ جس سے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ تمام بہنوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے علم کی دولت سے مالا مال کر دیں اور ان کی زندگیوں میں اور ان کی نسلوں کی زندگیوں کو قرآن پاک کی ہدایت کی روشنی سے بھر دیں، آمین۔ ایک دفعہ چاروں آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔